عمران خان کے اوپر توشہ خانہ کیس یہ گیم اور ڈرامہ اور گڑی فروخت کرنے کا ایک جو سازش اور ڈرامائی ایک ڈراپ سین جسے آپ کہہ سکتے، اس پر بات کریں گے۔ اس کے بعد آرمی چیف کی تعیناتی، یہ گانا جو گایا جا رہا ہے کب سے، اور اس میں آرمی چیف کی تعیناتی نہیں بلکہ کسی سیاسی پارٹی کے نمائندہ کو آرمی چیف بنانا یا آرمی چیف کو کسی سیاسی پارٹی کا نمائندہ کے طور پہ ظاہر کرنا اور ان کی تقرری کرنا، اس قسم کے جو ایک ماحول بنایا گیا، ان پوائنٹس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ اس چھوٹے سے ولاگ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں بشیر خٹک، امید رکھتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا ویور، سب سے پہلے آپ لوگوں کے ساتھ عمران خان کے حوالے سے کوئی سازش، کوئی ڈرامہ، کوئی فلم، کوئی ایسی بات رہ تو نہیں گئی جو اب تک عمران خان کے خلاف 6 مہینوں میں ایسا جس سے آپ کہہ سکتے کہ جھوٹ کا پلندہ، پھر اس کے بعد اس کا فلاپ ہونا، لیکن وہی جو چاند کے اوپر تھوکنے کے برابر کے چاند کے اوپر جتنا یہ تھوکیں گے یہ تھوکتے وہی ان کے منہ پر واپس آتے۔ یہ بالکل سیم وہی سین، یعنی یہی جملہ، یہی محاورہ ان پر فٹ آتا ہے۔ کس پر؟ پی ڈی ایم پر، پی ایم ایل این پر، اور جتنے بھی باقی ان کے ساتھ جو اداروں سے ادھر ادھر سے ملے ہوئے لوگ ہیں۔ اینیوے، عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملے سے لے کر عمران خان کے اوپر ان کے گھر کے اندر جو ہے نا وہ بہت سارے ایسے جو ان کی کردار کشی جسے آپ کہہ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد یہ توشہ خانہ ایک گھڑی جو ہے وہ اتنے قربوں اربوں کے جو کیسز ہے اس کے اوپر حاوی بنانے کی کوشش کی۔ یہ وہی ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ والے جو ہے نا وہ کسی طرح اس میں کامیابی اور اس کی طرف عمران خان کو نواز شریف کے ساتھ لے کے جانا، پھر اس کو برابر کرنا، یہ عمران خان کے کردار کو نواز شریف کے کردار کے ساتھ برابر کرنا، یہ حقیقت میں احمقوں کی دنیا نہیں، یہ حقیقت میں احمقوں کی جنت نہیں تو کیا ہے؟ ان لوگوں کے سوچ پر ماتم نہیں تو کیا کر سکتے ہیں؟ اینیوے، عمران خان پر توشہ خانہ کی اور گڑی کے فروخت کے آج کل جو ایک نیا سین آیا ہوا ہے، ایک نیا ڈرامہ آیا ہوا ہے، اس ڈرامے کے حوالے سے آپ سب کو پتہ چل گیا کہ وہ آنے سے پہلے ہی جو ہے نا ٹھس ہو چکی ہے، وہ آنے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ فلاپ ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ شخص، وہ کردار جو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، سن لیا کہ وہ کس کردار کے مالک تھے اور کس کردار کے مالک وہ نکلے ہیں، یعنی عمر فاروق، جو آپ کو اس نام کی عمر فاروق ظہور، وہ کس گھڑی کا ذکر کر رہا تھا، پھر کس طرح آیا، پھر گھڑی بیچی کب، اور پھر اس کے بعد ڈائریکٹ آنا، پھر مختلف قسم کی اس کے کردار کے بارے میں جو حقائق سامنے آتے، تو یہ حقیقت میں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یہ آیت بار بار سامنے آتے، یہ آیت بار بار سامنے ثابت ہو رہا ہے عمران خان کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا عمران خان کے کردار کو ریلی بجائے اس کے کہ یہ کیچڑ اچھالے اس پر، وہ اور چمکتا دمکتا اوپر کی طرف جاتا ہے اس کے کردار کے جو گراف ہے۔ اینیوے، اس کے بعد اگر آپ کو بتاؤں کہ آرمی چیف کی تعیناتی، پھر یا کسی سیاسی پارٹی کا نمائندہ بننا یا بنانا، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اتنے تو اندازہ لگاؤ کہ آج کل ہمارے ملک میں آج کل ہو کیا رہا ہے۔ ہمارے ملک میں آج کل سیاست لفظ جو ہے نا یہ کتنے ایک گندا قسم کا لفظ بنایا جا رہا ہے اور اس کو ثابت کیا جا رہا ہے، یعنی پوری دنیا کے سامنے ہمارے آلریڈی مذاق تو اڑایا جاتا تھا اس سے پہلے بھی، لیکن اب اداروں کو بھی اتنے بدنام کیا گیا کہ جو اداروں کے لیے محبت تھی، دنیا کے اوپر ایک تاثر جاتا تھا، دنیا کے اوپر ایک ہمارا ایک پریشر ہوتا تھا، وہ یعنی ایٹامک وہ جو ایک کنٹری ہوتی ہے اس قسم کی، اس پاور کے باوجود ہمارے جو آرمی چیف یا افواج پاکستان، اس کے بہت میٹھے انداز میں کیا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یعنی
آپ اس گیم کو سمجھ لیں کہ نواز شریف کا اپنا چاہنے والا اور اپنا کسی آرمی چیف کو لا کر اس کے اوپر احسان کرنا کہ 27 نومبر کو آپ کی ریٹائرمنٹ ہونے والی تھی. عاصم منیر صاحب کی بات کر رہا ہوں، جو کہ جنرل عاصم منیر نواز شریف کے چاہنے والے، کیونکہ وہ عمران خان نے ہٹایا تھا اور جو جنرل فیض صاحب ہے ان کو لایا تھا ڈی جی آئی ایس آئی، تو اور یہ عاصم منیر کو ڈی جی آئی ایس آئی کے پوسٹ سے ہٹایا گیا تھا. تو اس کو کیش کرنے کے لیے اور اس کو مزید یوں سمجھ لے کہ ایک اختلافات بڑھانے کے چکر میں کہ عمران خان کے ساتھ ان کے آلریڈی تھوڑا بہت اختلافات ہیں، اوپر سے ہم یہ احسان کریں گے جنرل عاصم منی پر، تو یہ اپنے ہمارے جو ہے یہ ہمارے اپنا ہو جائے گا اور اس کے کندھوں پہ بیٹھ کے ہم آنے والے وقت میں شاید ہمارے جو معاملات ہیں وہ حل ہو جائے اور ہم دوبارہ واپس آ جائے اور حکمرانی کرے، انہیں آنے والے الیکشن میں وہ ہماری مدد کرے. جیسے کہ بولا جا رہا ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ چاہتے ہیں، جو افواج پاکستان چاہتے ہیں، وہی وزیر اعظم بنتا ہے. ایک پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں تو زرداری کے اپنے چاہنے والے جو کہ جنرل عامر صاحب ہے، ان کے حوالے سے چیمہ گوئیاں ہو رہی ہے، ان کے حوالے سے بہت سارے باتیں ہو رہی ہیں، ان کو بھی ایک سیاسی رنگ دیا گیا اور اس کو بھی سیاست میں ایک اس پوسٹ کو غلیظ کرنے کے برابر جیسے بیانات دیے جا رہے اور ہو رہے اور اس کو وہ رنگ دیا جا رہا ہے. تو زرداری کا اپنے ایک چاہت والے وہ کہتے ہیں شہباز شریف کو کہ ہم نے آپ کے اوپر احسان کیا ہے، وہ سافٹ دھمکی دی گئی ہے باقاعدہ شہباز شریف کو. کس نے؟ یہ زرداری نے. وہ آ کے آج کل اسلام آباد میں بیٹھ گیا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی، ہم نے آپ کو حکومت دے دی، ہم نے آپ کو وزیر اعظم بنا لیا، ایون کہ آپ پہ فرد جرم عائد ہونے والی تھی، آپ تو جیل میں جانے والے تھے، ہم نے آپ کو یہ سازش اور یہ تمام پلاننگ منصوبہ بندی جتنی بھی تھی کس حوالے سے جو منصوبہ ہم نے بنایا تھا اور ہم نے آپ کو امپلیمنٹ کرنے کا طریقہ بتایا اور ہم نے امپلیمنٹ میں سارا ساتھ دیا، ہم نے سارے خرید و فروخت کیا تھا سندھ ہاؤس میں اور لوگوں کو کی یعنی سیاستدانوں کی منڈی لگا کے باقاعدہ گائے بھینس کی طرح خرید و فروخت کیے اور اس میں پھر کیا کہ آپ کو وزیر اعظم بنا دیا. ہم نے آپ کو اپنی طرف سے پورے پی ڈی ایم کے طرف سے یعنی پورے پی ڈی ایم کو یکجا کر کے اور آپ کو وزیر اعظم بنا دیا. اب آپ کیسے ہمارے یعنی ہمارے چاہت کے بغیر، ہمارے کہنے کے بغیر، ہمارے مشاورت کے بغیر آپ کیسے کسی یعنی نواز شریف یا کسی اور کے اپنے چاہت کے مطابق کیسے آپ ایک جنرل آرمی چیف کو بنائیں گے کسی بھی جنرل کو؟ تو یہ الگ سے ایک پڈا، یہ الگ سے ایک یعنی احسانات اور احسانات جتانے والے اور احسانات کے بدلے میں پھر آنے والے الیکشن کے لیے اپنے ایک آرمی چیف تو میں نہیں کہہ سکتا اس قسم کی تعیناتی کو، بلکہ آرمی چیف کے نام پہ اپنے ایک سیاسی نمائندہ آرمی چیف کھڑا کرنا، یہ میرے خیال سے آرمی چیف بنانا تاکہ ہمیں آنے والے الیکشن میں وہ بلیک اینڈ وائٹ انداز میں سپورٹ دیا جائے اور ہمیں یعنی بلاول صاحب کو کیا جائے، بلاول صاحب کو وہ وزیر اعظم بنایا جائے اور وزیر اعظم کے طور پہ ان کو لایا جائے آنے والے الیکشن میں. اس کے بعد اگر آپ دیکھ لیں پھر آرمی کا کیا طریقہ کار ہے، آرمی والے کیا چاہتے ہیں، وہ کس کو لانا چاہتے ہیں. اور باقاعدہ زرداری نے، میں یہ بات بھول گیا آپ کو بتانا، زرداری نے باقاعدہ سافٹ دھمکی دی ہے شہباز شریف کو کہ اگر ایسا نہیں ہو رہا ہے، ہمارے چاہت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے یا جنرل عامر کو نہیں بنایا جا رہا ہے آرمی چیف، تو پھر کیا ہوگا، پھر آپ سے علیحدگی اختیار کر سکتے اور آپ کے اتحاد سے علیحدہ ہو سکتے ہیں. تو لہٰذا پھر الیکشن کی طرف بات جائے گی، الیکشن کی طرف بات جائے گی، پھر تو شہباز شریف لوگ، نواز شریف لوگ چلے گئے، مطلب پھر ان کی سیاست آلریڈی ختم ہو چکی ہے. پنجاب میں تو وہ آلریڈی ان کے اوپر جھاڑو پھیرا جا چکا ہے اور وہ تو بالکل ان کی تو سیاست میں یعنی سیاسی جنازے نکل چکے ہیں. تو اب کیا ہوگا، پھر زرداری اپنے چال جو ان کی سیاسی چال ہے، جو ان کی یوں سمجھے سیاسی تو نہیں کہہ سکتے، جو ان کی اپنے جو مکاری چالاکی کا ایک گندی سیاست کا جو چال ہے، اس کو وہ اڈاپٹ کر لے گا اور اس کو یہ پاکستانیوں کے اوپر، پاکستانیوں کے عوام کے مینڈیٹ کے اوپر اپنے جو شیطانی حرکتیں وہ حاوی کر دے گا اور اپنے بیٹے کو یعنی بلاول کو جو موروثی سیاست ہے اس کو ایک مرتبہ پھر پروان چڑھائے گا اور وہ ہمارے اوپر وزیر اعظم
مسلط کر دیا جائے گا۔ اینی پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو عمران خان نے تو بالکل کلیئر کہہ دیا تھا، عمران خان کے جو لوگ کہتے، جو پی ملن والے کہتے کہ فیض جنرل فیض صاحب ہے وہ جو ہے نا وہ ان کی چاہت کا ہے، جبکہ عمران خان نے کہا ہے کہ میرٹ پہ جو بھی ہو ان کو لائے جائے، دا موسٹ سینئر جو بھی ہو۔ لیکن اگر ان تمام معاملات کو دیکھا جائے تو یہ آرمی چیف نہیں، حقیقت میں یہ ایک متنازعہ یعنی سیاسی نمائندہ اپنا آرمی کے ایک جسے کہہ سکتے کہ آرمی کے ایک سپہ سالار بنایا جا رہا ہے اور تعیناتی اس کی جا رہی ہے۔ دنیا کو بھی یہ تاثر، سننے والے کو بھی یہ تاثر، اور جتنے بھی پاکستانی عوام ہیں ان کو بھی سب کو، تو ہمارے اداروں کو کیا ہو گیا؟ کیا ادارے اس میں خاموش رہ سکتے اور ہو سکتے؟ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو شہباز شریف کے حوالے سے کہ شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو کرونا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ کیونکہ وہ لندن گیا تو وہاں بھی بغیر فائنل نیم کے چلا گیا، وہاں پہ نواز شریف کے پاس، نواز شریف نے ان کو بولا کہ یہ کرنا ہے، اس کو لگوانا ہے، یہ اس کا نام فائنل کرنا ہے، تو وہاں سے پھر واپس آ گئے، وہاں سے پھر ان کو گاڑی میں فون آتا ہے جب فلائٹ کی طرف آتا ہے اور ان کو فون آتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں، اس کو نام فائنل کر کے آ جانا لندن سے، تو وہ پھر واپس جاتا ہے، واپس ہو جاتا ہے، پھر اتنے میں اس کو کرونا ہونا، اور کرونا ہوا نہیں ہے بلکہ کرونا اس نے خود یہ ایک ڈنڈورا رچایا ہوا ہے، اور اس طرح کے ایک یوں سمجھ لے کہ ایک بہانہ کر کے تاکہ اس حوالے سے مزید میری جو نا وہ جو کھینچاتانی ہے وہ نہ ہو جائے، اور مجھے جو ہے نا وہ سینڈوچ نہ بنایا جائے بیچ میں، اور اس سے فیصلہ تو خود ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایک طرف نواز شریف کی چاہت ہے، ایک طرف زرداری کی چاہت ہے، دوسری طرف جو ہے نا وہ آرمی والوں کے اپنے یعنی باجوہ ڈاکٹرائن کا جو اپنے ایک فلسفہ ہے، ایک چاہت ہے، تو ان تمام معاملات کو دیکھ کر شہباز شریف کو کرونا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اس قسم کا کوئی نہ کوئی بہانہ تاکہ ملنے، ملاقاتیں اور میٹنگ اور اس قسم کی چیزوں سے بچ کے رہو، کیونکہ میں کچھ کر نہیں سکتا، اور میں نہ کسی کو ہاں کر سکتا ہوں نہ میں نہ کر سکتا ہوں۔ تو ایسے وزیر اعظم جو کہ سمجھدار ہے، آپ کو مکسڈ اچار کے ایک سسٹم میں وزیر اعظم بنا ہوا ہے، اس کا پھر یہی حال ہونا ہے۔ اینی اب دیکھنا ہوگا کہ آخر میں کیا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں تعیناتی ایک سیاسی نمائندگی کے برابر ہے۔ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ فوج کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے، فوج کو سیاست سے دور رکھنا چاہیے، یہی نواز شریف کہتے تھے اور یہی زرداری کہتے تھے، یہی فضل الرحمان کہتے آ رہے ہیں، لیکن آج پھر اسی فوج کے آسرے پہ الیکشن ڈیلے کیا جا رہا ہے، اور اس نومبر کے آخر تک یعنی اب تک اس تعیناتی میں یہ یعنی جس سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ روڑے اٹکائے جا رہے اور اس کو ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ آج کے اس ولاگ سے اتنا کافی، انشاءاللہ آپ کے ساتھ نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات کریں گے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے لوگوں کا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ ناصر۔